ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, اسی انٹریکشن میں محترمہ ہلری کلنٹن صاحبہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ ایک طرف بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی بھی کوئی ساورنٹی ہے, جب ہم نے ایک جوائنٹ ریزولوشن پاس کیا ہے اور آپ کو اویئرنیس بھی ہے کہ جی ڈرونز کو بند کریں, وہ ٹیکنالوجی ہمیں دیں, یہ آفیشیل لیول پہ بھی آپ تک کمیونیکیٹ ہو چکا ہے, ہمارے پریزیڈنٹ کی شاپنگ لسٹ میں شامل تھا یہ, تو آپ ڈرون اٹیکس کیوں نہیں بند کرتے؟ ہمارے ملک کے اندر ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے, ایون کہ جب فاٹا اراکین سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پر بھی یہی بات ہوئی ہے. تو ایک طرف آپ ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں, جب کوئی ڈیموکریٹک موو ہوتی ہے تو اس کو پھر آپ اس کا جواب ہی آتا ہے ہمارے پاس. دیکھیے یہ پرانا یہ سب مسئلہ چل رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ مشرف کے زمانے کی یہ بات چل رہی ہے. مشرف کی حکومت بھی یہ کہتی تھی ڈرون حملے بند ہونے چاہیے, زرداری صاحب کی حکومت بھی یہ کہتی ہے, فوج بھی یہ کہتی ہے, اپوزیشن بھی, سارے یہی کہتے ہیں, مگر حملے بند نہیں ہوتے. اگر آپ میرے سے پوچھیں اصلی بات کیا ہے, کیا ہے سیٹھی صاحب؟ اصلی بات یہ ہے جی کہ ایک معاہدہ ہے. اب صاف بات اگر آپ پوچھتے ہیں, مگر وہ کہہ نہیں سکتے, حکومت نہیں کہہ سکتی, ہماری حکومت بھی نہیں کہہ سکتی, اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے بھی یہ بات نہیں کہنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پبلک جو ہے وہ بہت ناراض ہے اس سے. مگر کیوں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جی ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے؟ وہ اس لیے کیونکہ ڈرونز کافی سکسیسفل رہے ہیں. ڈرونز ٹارگٹ کر رہے ہیں القاعدہ کو, القاعدہ کی لیڈرشپ کو ڈرونز نے ٹارگٹ کیا, جو باہر سے گھس بیٹھی آئے ہوئے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اسی لیے بھی آپ نے دیکھا کہ فوج نے جب یہ وزیرستان میں جو آفینسو کیا اور ہیڈ لائنز لگ گئی, کسی ایک فارنر کا پاسپورٹ مل گیا تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ بہت بڑی خبر, 9/11 میں حملوں میں شامل. تو ڈرونز فارنرز کو ٹارگٹ کر رہے تھے. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ ڈرونز فارنرز کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں. اصلی جو بات ہے اس کے پیچھے ہمیں ایک خوف ہے کہ یہ ڈرونز کہیں اور آگے بڑھ کے ان لوگوں کو یا ان علاقوں میں نہ ٹارگیٹنگ کرنی شروع کر دیں جہاں ہمارے شاید کوئی انٹرسٹ ہے. سیٹلڈ ایریاز جو ہیں, سیٹلڈ ایریاز میں وہاں پاپولیشنز ہیں, وہاں اگر کوئی لوگ آ کے چھپ جاتے ہیں اور پاپولیشن کی حفاظت لے لیتے ہیں, اور وہاں اگر ڈرون سٹرائک ہوگی تو وہاں ایک بندہ مارا جائے گا ان کا, اور 50 بندے مارے جائیں گے سویلینز, تو وہ پرابلم بن سکتی ہے. یہ آپ بات مرید کے کوئٹہ کی کر رہے ہیں؟ نہیں, میں مرید کے کوئٹہ کی نہیں بھی کر رہا, میں ادھر کی کر رہا ہوں. اوکے. دوسری چیز یہ, اب جو آپ نے بات کی, امریکہ کہتا ہے کہ طالبان کا جو شورا ہے, جو ان کی لیڈرشپ ہے ملا عمر کی, وہ بلوچستان کے علاقوں میں. ہم نے یہ بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بلوچستان میں بالکل ڈرون سٹرائکس ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. وزیرستان کے بارے میں ہم نامک ڈول سی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر 7 دن کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے. جب دیکھتے ہیں پبلک کا پریشر بڑھ رہا ہے تو پھر ایک ڈرون سٹرائک ہوتی ہے تو کچھ مارے جاتے ہیں تو پھر چھوٹی سی بات آ جاتی ہے. بلوچستان میں ہم نے بڑی سختی سے کہہ دیا کہ آپ نہیں ڈرون سٹرائکس کریں گے. دراصل کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کوئٹہ شورا ہے وہاں نہیں ہے, کہاں ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا, مگر اس میں ایسے لوگ ہیں جو آگے جا کے ایک وقت آئے گا کہ جو بھی وہاں گورنمنٹ بنے گی اس میں ان کا حصہ ہوگا. اور اب خود امریکہ یہ مان رہا ہے کہ طالبان ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے جن کے ساتھ بات چیت ہو سکے اور پاور شیئرنگ ہو سکے آگے جا کے. تو پاکستان کی پوزیشن یہ رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملا عمر کی گورنمنٹ بنی تھی تو پاکستان 3 ممالک میں سے واحد پہلا ملک تھا جس نے ان کو ریکگنائز کیا تھا. تو یہ پرو پاکستان گورنمنٹ تھی ملا عمر کی. میرا خیال ہے ہماری یہ پوزیشن ہے کہ کل ملا عمر وہاں آ جاتے ہیں یا ان کو اکاموڈیٹ کر لیا جاتا ہے کوئٹہ شورا کو, اور امریکن ان کو بھی رول دے دیتے ہیں تاکہ پاکستان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو جائیں, تو القاعدہ فارغ ہو جائے, پاکستانی طالبان جو ہیں وہ نیوٹرلائز ہو جائیں, اور افغان طالبان جو ہیں جن میں یہ کور گروپس اور ایک دو اور گروپس ہیں ان کو اکاموڈیٹ کر لیا جائے, تو پاکستان یہ بات کو پسند کرے گا. ہاں یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ ان کو القاعدہ سے الگ کرنا پڑے گا, جو کہ آپ کو یاد ہوگا 2001 میں پرائمری ایجنڈا ٹاپک یہ تھا کہ ملا عمر صاحب کو اور اسامہ بن لادن کو الگ کیا جائے, جو نہیں ہو سکا. اب یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ القاعدہ کو مارا جائے, ختم کیا جائے, ڈیسیمیٹ کیا جائے, اور ان کے ساتھ مکمکا کر کے ان کو واپس لایا جائے. تو 10 سال گھوم وہیں آئیں گے ہم جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. تو یہ اس لیے ہم ڈرونز کے اوپر آبجیکٹ کرتے ہیں فائنلی. مگر ڈرونز ادھر ہم آبجیکٹ کرتے ہیں, وہاں ہم نے آنکھ مار دی ہے کہ یار کرتے رہو, وہ ہمارے فائدے کی بھی بات ہے اور ان کے فائدے کی بھی بات ہے. صاحب جو آپ نے بات کی ہے جو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اگر آپ اجازت دیں صرف گورنمنٹ نہیں, ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی, یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ہوگا, یہ آپ کے فائدے میں بھی ہے, ہمارے فائدے میں بھی ہے کہ ڈرون اٹیکس کو الاؤ کیا ہوا ہے ہم نے وہاں پر. نمبر 2 ہماری ایئر فیلڈز ہیں بلوچستان میں جہاں ڈرونز
پاک بھی ہوتے ہیں, وہ اڑتے بھی وہاں سے. تو اگر ایسی بات نہ ہوتی, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی, تو ڈرونز وہاں کیسے پاک ہوتے؟ کیوں, کیسے؟ ہماری ٹیریٹری ہے وہ, ہماری ٹیریٹری, ہمارے ایئر بیسز جہاں سے سپلائیز بھی جاتی ہیں اور ڈرونز بھی کبھی کبھی پاک ہوتے ہیں. دیکھیے, ڈرونز کا پاک ہونا اور ٹیک آف کرنا اور لینڈ کرنا ایک چیز ہے, ڈرونز کو کنٹرول کرنا وہ کہیں اور سے کنٹرول ہوتا ہے. وہ یا افغانستان سے کنٹرول کرتے ہیں یا امریکہ سے کنٹرول. ویسے بھی وہ انمینڈ ایئرکرافٹ ہے نا, انمینڈ ایئرکرافٹ. تو اس لیے اس میں کچھ ایسی بات ہے, گرے ایریا رکھا ہوا ہے پاکستان نے بھی اور امریکہ نے بھی. سیٹھی صاحب, ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, پھر ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے, آپ سے اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ آج بھی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی ہلری کلنٹن صاحبہ کی کہ وہ پاکستان کے جو اگر خدا نخواستہ فیوچر کو ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے تو اس کو یو ایس سپورٹ نہیں کرے گا. سپورٹ تو ملتی رہی ہے ہمیشہ ملٹری ڈکٹیٹرز کو یو ایس سے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو پرومس یا پلیج ان کا ہے یہ مٹیریلائز ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو؟ کو یاد ہوگا کہ 2000 میں ان کے میاں بل کلنٹن پریزیڈنٹ تھے, وہ آئے پاکستان, ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن سے, مشرف کا دور تھا, اور انہوں نے آ کے یہاں مشرف سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا تھا. ڈیموکریٹس کی ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ وہ جمہوری طاقتوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور ملٹری طاقتوں کو کم سپورٹ کرتے ہیں اگر چوائس ملے. ریپبلکنز کو اگر چوائس ملے تو وہ سیدھی فوج کی طرف جاتے ہیں, اور وہاں وہ کہتے ہیں ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, ایک بندے سے بات کریں, اپنا کام کرائیں. جمہوریت میں ایک بندے سے تو کام نہیں کرنا پڑتا, پتہ نہیں کتنے لوگوں سے کام کرتا پڑتا, اور پھر بھی کام آدھا ہوتا ہے. جمہوریت کا یہ ایک ڈرا بیک ہے, آپ سمجھیں. تو مگر ڈیموکریٹس ہیومن رائٹس, لبرل ویلیوز, ان چیزوں کی کافی اہمیت رکھتے ہیں. ان کا ووٹ بینک ہی اس قسم کا ہے, جیسے پیپلز پارٹی کا یہاں ووٹ بینک ایک قسم کا ہے اور نون کا ایک قسم کا ہے. وہاں ریپبلکنز کا جو ہے وہ نون جیسا ووٹ بینک ہے, اور ان کا جو ہے ڈیموکریٹس کا وہ پیپلز پارٹی جیسا ووٹ بینک ہے. آپ نے بڑی گہری بات کی. نہیں, مگر اس میں بڑی ایک دلچسپ آپ کو بات بتا دوں. یہ جو جمہوریت کی اب جو بات ہو رہی ہے, سوال یہ ہوتا ہے کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ یہاں کو ہو جاتا ہے اور ایک فوجی ڈکٹیٹر پھر آ جاتا ہے, تو کیا یہ ان کی حکومت, ڈیموکریٹس کی حکومت, ان کے ساتھ بزنس کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آفٹر آل بش صاحب جب پریزیڈنشل الیکشن کیمپین کر رہے تھے 2000 میں, تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مشرف کا پورا نام کیا ہے اور پروناؤنس بھی نہیں کرنا آتا تھا, کیونکہ پاکستان کی ضرورت نہیں تھی. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہاں کو ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ ہم جمہوریت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جو کلازز بھی لکھوائے گئے ہیں, بل کے اندر لکھے گئے ہیں کہ فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, یہ سمجھتے یہ ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو سویلینز ہیں, جس میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی دو پارٹیز ANP MQM, یہ سارے جو ہیں یہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ وار جو ہے یہ آن ٹیرر, یہ ہمارا وار ہے, اور جمہوریت کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے اور ہیومن رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اگر فوجی انٹرونشن یہاں ہوتی ہے تو وہ شاید نیگیٹو ہوگی. اس لیے وہ یہ پیغام دینا چاہتی تھی یہاں, کیونکہ یہاں آپ نے دیکھا ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی باتیں پھر شروع ہو گئی ہیں کہ جی کتنے دن رہ گئے, 1 مہینہ رہ گیا, 2 مہینے, کوئی کہتا ہے مڈ ٹرم ہوگا, کوئی کہتا ہے زرداری صاحب جا رہے ہیں. وہ یہ بھی پیغام دینا چاہ رہی تھی کہ آپ سٹیبل رہیں, اور اپوزیشن کو بھی وہ ملی ہے اور ان کو بھی ایک پیغام دے کے گئی ہیں. مجھے ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں کرنی چاہیے. مجھے بریک لینی ہے. یہاں پر آپ نے بات کی زرداری صاحب کی, نواز شریف صاحب کی, اس حوالے سے بات کریں گے. ہم ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے.